نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 30۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے درس توحید کا ذکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا تو بجائے اس کے کہ قوم آپ کی بات کو مان لیتی وہ تشدد کرنے پہ اتر آئی۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، آپ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا زندہ جلا دو۔ یہاں پر اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی، سورۃ انبیاء میں اور دوسری کچھ صورتوں میں تفصیلی بیان ہو چکا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ گفتگو فرمائی اور پھر اپنی قوم کے سامنے کس طرح کھڑے ہوئے دلائل کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر جو دلائل دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر یہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارے معبودوں کی، ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ لوگ ان کی بات ماننے لگیں اور ایک مضبوط گروہ بن جائے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے یا آگ میں زندہ جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینا چاہیے، تو اس کے لیے بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ کے درمیان میں منجنیق کے ذریعے پھینک دیا گیا۔ سورۃ انبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور یہاں پہ فرمایا فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالی نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ دشمنوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کے ذریعے سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔
مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ آگ میں تو ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک جسم کا ایک بال تک بھی جلا نہیں، جبکہ جس رسی کے ذریعے ان کو پھینکا گیا تھا وہ رسی آگ میں جل گئی تھی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں اور توحید پر کاربند رہنے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں اور بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑیں۔ پہلے اپنے باپ کو چھوڑا، پھر خاندان، پھر پوری قوم کے ساتھ دشمنی مول لی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7 سال تک قید میں بھی رکھا گیا تھا اور وہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی، مگر ہر امتحان میں کامیاب رہے اور مخالفین ہمیشہ ناکام ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جتنی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایسی آگ پھر کبھی نہیں جلائی گئی۔ 3 مہینے تک آگ کے لیے ایندھن جمع ہوتا رہا، اور اتنی بڑی آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آپ کا ایک بال تک بھی ضائع نہ ہونا، کیا یہ ان کا معجزہ نہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی ورد رہتا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور پھر وہ ہر مشکل سے، ہر امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان کی دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اپنی قوم سے کہنے لگے تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں جنہیں مختلف تصورات پر گھڑا گیا ہے۔ بعض بت ایسے تھے جنہیں جنوں کی شکل دی گئی تھی اپنے تصور میں، بعض بت فرشتوں کے اور بعض انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے نام پر بنائے اور گھڑے گئے تھے، اور پھر ان کے سامنے شرکیہ رسوم وہ لوگ ادا کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان بتوں کی پوجا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے، کیونکہ تمہارے اندر یہ قدر مشترک بن جاتی ہے یہ چیز، اور پھر اسی کی بنا پر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہو، ایک دوسرے کے پیر بھائی بن جاتے ہو اور ہر وقت اسی معبود کے گن گاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے آپس میں محبت اور دوستی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور مفسرین اکرام دوسرا معنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم ان معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ہر عبادت کرنے والے کو اپنے معبود کے ساتھ محبت ہی ہوا کرتی ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ان کی شدید ترین محبت اپنے معبود برحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں تو تم ان جھوٹے معبودوں کی محبت میں سرشار ہو، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، یہاں کی دوستی جو تمہاری ہے یہ وہاں دشمنی میں بدل جائے گی، اور جن معبودوں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، وہ بھی انکار کر دیں گے، اور وہ وہاں پر کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو، یہ تو اپنی خواہشات پر ہی چلتے رہے۔ وہ بت بھی وہاں پر کہیں گے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پوجا اور ان کو خدا کا بیٹا کہا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ سورۃ مائدہ میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ میرے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کے سامنے وہی بات کی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ صرف
میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرا اور تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت یہ نہیں کہ صرف وہ انکار کر دیں گے، بلکہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو گے قیامت کے دن، ایک دوسرے سے کہو گے کہ تم نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا، دوسرا کہے گا تم نے مجھے غلط راستے کی طرف کھینچا تھا، مگر اس وقت کا ان کا لڑنا جھگڑنا اور پچھتانا کسی کام کا نہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ پھر دوزخ کی آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو تمہیں اس دن دوزخ کے عذاب سے بچا سکے۔ دنیا میں جو تمہارے غلط تعلقات قائم ہیں وہاں پر ٹوٹ جائیں گے، یہاں پر جو محبتیں ہیں شرک کی وجہ سے وہاں پر یہ نفرت میں بدل جائیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سالہ سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر قوم نے بات نہیں مانی۔ تفاسیر میں صرف 2 اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو ایمان لے آئے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں اور حضرت سارہ آپ کے چچا کی بیٹی بھی ہیں اور آپ کی زوجہ بھی ہیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا فآمن لہ لوط، باقی تو ساری قوم نے انکار کر دیا مگر لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور اللہ کی توحید کو تسلیم کیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور پھر راستے میں دوران سفر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شرق اردن والوں کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ میں نے سارے ذرائع استعمال کر لیے قوم کو سمجھانے کے لیے مگر قوم بات نہیں مان رہی، لہٰذا اب میں اپنے پروردگار کے حکم سے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، جہاں میرے رب چاہیں گے وہاں پہنچوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے نکلے، مصر پہنچے اور پھر شام و فلسطین میں جا پہنچے، اور باقی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر گزاری، اور وہیں پر ہی آپ کو حکم ملا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ وہاں سے چلے تھے مکہ مکرمہ تشریف لا کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور پھر ان کی وفات بھی فلسطین میں ہوئی۔ الخلیل نامی بستی مشہور ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں، انہو هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ زبردست کمال قدرت کے مالک ہیں اور حکمت والے ہیں۔ جب آپ نے ہجرت کر لی اور فلسطین جا کر پہنچی اور وہاں پر رہائش اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی تو مختلف اقوال ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا، دنیا میں آپ کو عزت عطا کی، اکرام دیا، آپ کی اولاد کو نبوت و رسالت عطا کی، اور آپ کو جد الانبیاء بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کی ملت کو قیامت تک جاری فرمایا، اور باقی امتوں کو حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو،
یہ تو دنیا کے انعامات تھے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آپ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال، اولاد، عزت، نیک نامی عطا فرمائی، آپ کی اولاد کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی آپ اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں اور مقرب بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی مثال کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا شرق اردن کی طرف، تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ فرمایا اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آپ کی اصل قوم تو نہیں تھی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ کا تعلق ان کی قوم سے نہیں تھا، دوسری قوم سے تھا، مگر یہاں پر کہا گیا کہ اپنی قوم سے فرمایا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ اس قوم کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم میں کفر اور شرک بھی پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور بری بیماری، ہم جنسی کی بیماری بھی پائی جاتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس خرابی اور بیماری پر اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جس کا ارتکاب تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس سب سے بڑی خطرناک اور مہلک بیماری کے بانی تم بنے ہوئے ہو۔ یہ ایک ایسی بے حیائی ہے اور برا مرض ہے کہ جو بندروں اور خنزیروں کے علاوہ کسی دوسرے جانور میں نہیں پایا جاتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس برائی کی وضاحت فرمائی کہ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف دوڑتے ہو؟ اور یہ فعل فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو تم یہ جرم کرتے ہو، اور دوسرا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راہ کاٹتے ہو، یعنی راستے پر چلتے ہوئے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہو، اور چلتے ہوئے مسافروں سے ان کا مال و اسباب تم لوٹ لیتے ہو۔ اور ان کی تیسری خرابی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم اپنی بھری مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور اس معاملہ میں بھی تم ذرا بھر شرم محسوس نہیں کرتے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ برائی میں یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کے نزدیک برائی ہی نہیں رہی تھی، وہ عام مجلسوں میں لوگوں کے سامنے بھی ایسے جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے قریب بھی لوگ گدھوں کی طرح بے حیائی کے کام کریں گے، پھر جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو قیامت کا بگل بجا دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ راستے پر چلتے ہوئے لوگوں پر آوازیں کستے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور بد اخلاقی کے دوسرے کام بھی ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ عام مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے ہوا خارج کرتے تھے، اور اس میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ان برے کاموں سے منع فرمایا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، تو قوم کا جواب کیا تھا؟ تو فرمایا کہ قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی آپ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں، اگر واقعی کوئی ایسا عذاب تمہارے پاس ہے تو ہمارے اوپر لے آ، ہم تمہاری بات کو مان کر یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب قوم نے ہر طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کو مایوس کر دیا اور انتہائی تنگ کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بالآخر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کیا میرے پروردگار میری اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما، میں اب ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اب اے اللہ آپ ہی ان سے انتقام لے لیجئے۔ اور پھر عذاب آیا ان پر اور پوری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔